چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈرز اور نوٹیفیکیشن کالعدم۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے گئے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور دیگر کی MPO کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے 82 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق MPO کے سیکشن 2 اور 3 آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر اور نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق وفاقی حکومت آئین کے تحت اسلام آباد پر لاگو ہونے والے وفاقی اور صوبائی قوانین کے حوالے سے انفرادی اختیارات رکھتی ہے۔ اسلام آباد کے لیے وفاقی حکومت ہی وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں قانون کے تحت کسی بھی فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 1(2)(b) کے تحت اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے اور کسی صوبے کا حصہ نہیں۔ 1980 کا صدارتی آرڈر 18 ضیاء الحق کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق نے 1977 میں آئین پامال کرتے ہوئے مارشل لا لگایا اور ریاست کے اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ 1980 کا صدارتی آرڈر 18، 1987 کا صدارتی آرڈر 2 اور 1990 کا صدارتی آرڈر 2 20ویں سکینڈل کے چیف کمشنر کو 1 مین صوبائی حکومت بناتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کو وفاقی دارالحکومت کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر اور نوٹیفیکیشن خلاف آئین ہے۔ آئین کے آرٹیکل 99 کے تحت وفاقی دارالحکومت پر لازم ہے کہ اسلام آباد میں صوبائی حکومتی اختیارات کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیں۔ وفاقی حکومت 3 ماہ میں اسلام آباد کی حدود میں صوبائی حکومت کے اختیارات کے استعمال سے متعلق رولز تشکیل دیں۔ عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ رولز آف بزنس کی تشکیل کے دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف وفاقی کابینہ کر سکے گی۔ چیلنج کیے گئے تمام نظر بندی کے احکامات دائرہ اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ چیف کمشنر کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو 3 MPO کے اختیارات کی تفویض سے متعلق 10 مئی 1992 کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے مئی میں PTI کے خلاف درجنوں 3 MPO آرڈرز کیے۔ اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف اور صرف وفاقی حکومت کی جانب سے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ نظر بندی کے حکم کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کے اطمینان پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی شخص کی نظر بندی کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار کسی ایک شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ MPO کے سیکشن 3 اور 2 میں کسی بھی شخص کے امن و امان کو نقصان پہنچانے کے خدشے کی بنیاد پر گرفتار کرنے کا ذکر ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10 اور 4 کہتا ہے کہ امن و امان کو نقصان پہنچانے کا عمل وقوع پذیر ہوئے بغیر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو محض اس شک پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا آئین کے برخلاف ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناکافی مواد کی موجودگی میں کسی شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کرنا اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری نظر بندی احکامات کے خلاف 5 درخواستیں منظور جبکہ 1 درخواست نپٹائی جاتی ہے۔ احکامات پر عمل درآمد کے لیے فیصلے کی کاپی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو بھجوائی جائے۔